السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. سورہ قوف کی آیت 19، 20، 21 اور 22 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی. اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی. یہی ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا، جس سے تو بتکتا پھرتا تھا. اور سور پھونک دیا جائے گا. وعدہ عذاب کا دن یہی ہے. اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا، ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا. یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا، لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، پس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے. موت کی سکرات اور موت کی بے ہوشی، یا اس کا دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ موت کی سختی کے آنے کے وقت، حق کے ساتھ جب موت کی سختی آ جائے گی، موت کا وقت آ جائے گا، تو اس وقت انسان کے سامنے چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، چاہے وہ موت کی حقیقت کا یا موت کے بعد آنے والے مراحل کا انکار کرتا ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یا یہ کہ گنہگار ہو، غفلت میں پڑا ہوا ہو، ان تمام کے اوپر حقیقت واضح ہو جائے گی اور وہ اس وقت جان لے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس وقت موت کے فرشتے اس کے سامنے آ جائیں گے، اور جس چیز سے اسے ڈرایا جا رہا تھا دنیا کے اندر اسے جہنم کے عذاب سے ڈرایا جا رہا تھا، قبر کے عذاب سے ڈرایا جا رہا تھا، گناہوں سے اسے باز رہنے کی تلقین کی جا رہی تھی انبیاء کے ذریعے سے اور انبیاء کے وارثین کے ذریعے سے، لیکن اس وقت وہ غفلت میں پڑا ہوا تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب صرف باتیں ہیں ڈرانے کی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جب موت آئے گی تو موت کے وقت اس کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یقیناً وہ جس چیز میں مبتلا تھا، جس غفلت میں پڑا ہوا تھا، یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے اور اب واپس ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہے. موت آ جانے کے بعد پھر اگر وہ نیکی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، حق کو قبول کرنا چاہے، ایک سیدھی سادھی زندگی گزارنا چاہے، نہیں گزار سکتا. موت سے پہلے کی جو زندگی ہے، یہی اس کے لیے ایک موقع ہے کہ اس میں اپنے آپ کو وہ سنوار لے، سدھار لے، نمازوں کی پابندی کرے، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لے. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. اس سے موت سے وہ بھاگتا پھرتا تھا کہ موت ابھی تو آنے والی نہیں ہے، ابھی تو آنے والی نہیں ہے. اور دیکھتے دیکھتے وہ جوانی بھی آ گئی، جوانی کے بعد بڑھاپا بھی آ گیا اور زندگی اسی طرح گزر گئی. اور وہ کل سے عبادت کر لوں گا، آئندہ مہینے سے کر لوں گا، یہ سوچتے سوچتے اس کی پوری زندگی نکل گئی. موت کے وقت اسے سارے مناظر اس کے سامنے آ جائیں گے، جنت کے، جہنم کے. انبیاء کرام جن جن چیزوں کے بارے میں بتاتے تھے سب اس کے سامنے آ جائے گا اور اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ حق ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا اور یہی وعدہ عذاب کا دن ہوگا. جب سور پھونک دیا جائے گا تو اس کے بعد یہ قبر سے اٹھائے جانے کے بعد کا منظر ہے کہ جب لوگ، ایک سور پھونکا جائے گا جس میں لوگ قبر سے اٹھیں گے، اور یہ دوسرے سور کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب دوسرے مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو سب کے سب حشر میں جمع ہوں گے. تو حشر میں جب جمع ہوں گے انہیں قبر سے نکال کر کے دو لوگ ان کے پاس رہیں گے، دو فرشتے ان کے پاس رہیں گے. ایک فرشتہ جس کا نام ہے سائق، جسے سائق کہا جاتا ہے، یعنی ہانکنے والا، لے جانے والا. عربی زبان کے اندر سائق ڈرائیور کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر سائق چونکہ وہ بھی اسی طرح ان کو ہانک کر کے لے کر کے حشر میں جمع کرے گا، لے کر کے جائے گا. اگر وہ جانا نہیں بھی چاہتا ہے تو زبردستی ان کو اس کی طرف دوڑایا جائے گا، ہانک کر کے لے جایا جائے گا. وہ شہید، اور دوسرا گواہ ہوگا جو اس کے اعمال کا پورا ریکارڈ اس کے پاس ہوگا. جیسے کل کے درس میں گزرا تھا
کرامن کاتبین جو اس کے اعمال ضبط کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، تو یہ پورے کی پوری اس کی زندگی کے پورے اعمال اس کے پاس موجود ہوں گے، ریکارڈ موجود ہوں گے، کس تاریخ میں، کون سے دن، کس وقت، کس جگہ پر اس نے کیا عمل کیا تھا، اچھا یا برا، تو وہ اس کو دیکھ لے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا، ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی اسے